السلام علیکم جی. مجھے اپنے تمام احباب کی معصومیت پہ ہنسی آ رہی ہے. لاسٹ ٹائم میں نے سیاست دانوں اور نیٹ ورکرز کے حوالے سے کچھ شیئر کیا تھا، تو اسی تناظر میں اب احباب فرما رہے ہیں کہ جی تحریک عدم اعتماد پیش ہو گئی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ تو بھائی سیدھی اور صاف بات ہے کہ میں کوئی پولیٹیشین نہیں ہوں، نہ میں پولیٹکس میں ہوں، لیکن جسے کہتے ہیں کہ زندگی کا ایک تجربہ اور ایک مشاہدہ ہے. فرسٹ آف آل تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لے تو اف آئی ایم ناٹ رانگ، اگر میں غلط ہوا تو کوئی بھی دوست کریکشن کر دے، پاکستان کی ہسٹری میں آج دن تک کسی بھی پرائم منسٹر کے خلاف میرا نہیں خیال کہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کبھی کامیاب ہوئی ہو، چونکہ گورنمنٹ ہوتی ہے اور اپوزیشن ہوتی ہے. تحریک عدم اعتماد پیش ہو گئی. لگتا یہ ہے اگر ہم اپوزیشن کی طرف دیکھیں تو جیسے میں بی فار یو فیملی کے لیے کہتا ہوتا ہوں کہ بھائی ابھی مرچ مسالہ دیگ کا سامان اکٹھا ہو رہا ہے، ابھی دیگ چڑھی نہیں ہے. تو لیکن اگر اپوزیشن کے حساب سے دیکھا جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے سارا سامان کر لیا ہے اکٹھا. مرچ مسالہ دیگ میں جو کچھ بھی انہوں نے مٹیریل ڈالنا ہے، لکڑیاں شکڑیاں ہر چیز آ گئی. اب انہوں نے دیگ چڑھا دی ہے، آج سمجھ لیں. اچھا، اب دیگ تو چڑھ گئی، ڈھکنا جب اس کو دم ہوگا، دم پہ آئے گی، پھر جب ڈھکنا اٹھے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ اس دیگ کا حشر کیا ہوا. کیا واقعی وہ پکی، یا کھچڑی پکی، یا وہ جل گئی، یا کچی رہ گئی، کیا ہوا؟ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ دیگ چڑھنے سے پہلے جیسے جیسے اس کا سامان اکٹھا ہو رہا تھا تو اس کی ڈویژن ضرور ہو گئی ہے کہ جب یہ دیگ اگر بخیر و عافیت پک گئی تو کس کے حصے میں کیا آئے گا. بڑے بڑے شاپر بھر کے کس کو دیے جائیں گے، پرات کس کے حصے میں آئے گی، کوئی ٹرے کس کے حصے میں آئے گی، اینڈ فائنلی جو ہے وہ پلیٹیں کس کے حصے میں آئیں گی، ایک ایک پلیٹ. تو یہ اوور آل صورتحال ہے. باقی جو کل کی خاص طور پہ ڈیولپمنٹ تھی کہ ترین گروپ اور علیم گروپ یہ اگر اکٹھے ہو گئے ہیں اور باقی جتنی بھی ادر پارٹیز ہیں وہ بھی ڈبل مائنڈڈ ہیں، وہ نہ ادھر ایک رخ چلتے ہیں نہ دوسرے رخ. اوپن سٹیٹمنٹ تو کوئی بھی نہیں دے رہا. حساب وہی ہے نیٹ ورکروں والا کہ جیڑی کمپنی چل گئی، جس کی ہوا ہوئی، جو ذرا اسٹرانگ نظر آئی، وہ لاسٹ مومنٹ میں اس کے اوپر جو ہے وہ پلٹا کھا سکتے ہیں. اور سر دست تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ اپوزیشن ڈپینڈ کر رہی ہے ترین گروپ پہ اور علیم گروپ پہ. اور میری ایک ذاتی سوچ ہے، رائے ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، مائٹ بھی پاسبل کہ اب چونکہ تحریک پیش ہو گئی ہے تو ممکن ہے کہ ایک صوبے کے گورنر جو ہیں وہ بھی پی ٹی آئی سے ریزائن کر دیں. اور اگر وہ گورنر صاحب ریزائن کرتے ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن اس میں یقیناً کامیاب ہو سکتی ہے. اب ٹیکنیکلی اور لیگلی اور رولز کو اگر دیکھا جائے تو آج اپوزیشن نے جو ہے وہ صرف تحریک عدم اعتماد پیش نہیں کی، انہوں نے ساتھ اسمبلی کا اجلاس بلانے کی بھی تحریک پیش کی ہے. اب یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے جب کوئی ریکوزیشن دی جاتی ہے تو وہ اسپیکر کی جورسڈکشن ہوتی ہے کہ وہ کتنے دنوں میں اس کو بلاتا ہے، میکسیمم ود ان 14 days. لیکن عدم اعتماد کی تحریک وہ ہوتی ہے کہ جو منیمم 3 days اور میکسیمم 7 days اس نے اجلاس طلب کرنا ہوتا ہے. اب گورنمنٹ اگر واقعی اسٹرانگ ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ 3 دن کے اندر اندر اس کو اجلاس بلا لینا چاہیے. اور اگر گورنمنٹ اسٹرانگ نہیں ہے تو پھر وہ میکسیمم ٹائم گین کرنے کی کوشش کریں گے. اور اگر بالکل ہی ویک ہوئی تو پھر پھڈا بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ اسپیکر صاحب کوئی اعتراض لگا کے
ہو سکتا ہے ود ان 7 days اجلاس نہ بلائیں، اور اگر ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تو پھر obviously اس کے لیے پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جائے گی، اور سپریم کورٹ کی ڈائریکشن لی جائے گی کہ اجلاس کیوں نہیں بلایا جا رہا، چونکہ یہ پالیٹکس ہے اور اس میں ڈیلنگ ٹیکٹس ہوتے ہیں۔ لیکن سبجیکٹ ٹو کہ اگر گورنمنٹ واقعی اسٹرانگ ہے اور ان کو کوئی ایشو نہیں ہے تو پھر تو اینی ٹائم وہ اجلاس طلب کر سکتے ہیں۔ اب نمبرز کس طریقے سے پورے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کس طریقے سے پورے کرتی ہے، اپوزیشن کس طریقے سے پورے کرتی ہے، یہ تو جب اس دیگ کا ڈھکنا اٹھے گا تو اس وقت جو ہے وہ پتہ چلے گی صورتحال، کیونکہ گاہے بگائے صورتحال بڑی دلچسپ ہوتی گئی۔ ابھی کی اگر ہم مثال لے لیں تو جیسے پی ٹی آئی کے اندر سے ایک آواز اٹھی کہ پنجاب میں بزدار صاحب نہیں چاہیے، تو آج بزدار صاحب نے بھی بڑا دبنگ قسم کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے، انہوں نے کہا جی علیم خان صاحب جو ہے وہ قابل قبول ہی نہیں ہیں ارکان کے لیے، اور میٹنگز در میٹنگ چل رہی ہیں اپوزیشن کی بھی اور گورنمنٹ کی بھی، اور اپوزیشن نے تو خیر اپنے تمام ارکان کو کہہ دیا کہ اگلے 20 دن تک وہ اسلام آباد میں ہی سٹے کریں، اور اس طرح کی ہے صورتحال۔ تو ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن بات وہی ہے کہ جو ایک گورنر ہیں وہ اگر ریزائن کرتے ہیں تو پھر صورتحال بہرحال گمبھیر ہے، پھر شاید یہ پاکستان کی ہسٹری میں ویری فرسٹ ٹائم ایسا ہوگا کہ کسی وزیر اعظم کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ پاس ہو جائے۔ لیکن سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ہماری پوری بی فار یو فیملی میں انکلوڈنگ سیف صاحب، آپ کے اور میرے، یقین رکھیں نہ تو کسی نے چیف منسٹر پنجاب بننا ہے، نہ کسی نے پرائم منسٹر بننا ہے، تو بہرحال ہم جسے کہتے ہیں حسب عادت چسکے تو ضرور لیتے رہتے ہیں، اور اللہ خیر کرے۔ اور اسٹریٹجیز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بڑی ایک دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی کہ اپوزیشن کا خیال یہ تھا کہ سب سے پہلے اسپیکر کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک لیں تاکہ اسپیکر ہی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک سائڈ پہ ہو جائے۔ تو پھر وہ جو گرو گھنٹال بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی ہو سکتا ہے کہ قاسم سوری ڈپٹی اسپیکر وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، جس طریقے سے عمران خان نے کہا وہ تو اس طریقے سے کریں گے۔ تو پھر اگلا مشورہ یہ ہے کہ کیوں نہ جی دونوں نے بھی چک دی، دونوں کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو جائے۔ پھر انہوں نے کہا جی اگر لیٹس سپوز یہ دونوں ہو جاتے تو پھر تو پینل پہ آئے گا، اور کیا پتہ کہ پینل کے اس وقت اجلاس کی صدارت جو ہے وہ مراد سعید کر رہا ہو تو پھر کیا کریں گے۔ تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے اس وقت ہر طرف سے۔ تو میں کوشش کروں گا اگر فردر میرے پاس انفارمیشن ہوئی تو میں آپ تمام احباب کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا، لیکن میرا چونکہ پالیٹکس میں کوئی اتنی خاص دلچسپی نہیں ہے اور میری اپنی ایک مصروفیت بھی ہے آج کل آپ کو پتہ ہے، تو اس لیے میں کوشش کروں گا اگر کوئی وقت ملا تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔